بند کر دو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وسلم يا رب المصطفى عليك قاصدك واغفر لنا ما قضى يا رب مولانا الكلام عبد الله بن سعد میں اور آپ آقا نامدار مزید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پاک کی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جس طرح نظر آ رہا ہے چھوٹے بچے کثیر تعداد میں ہیں، اللہ سے دعا ہے یہ بچے بچے رہیں پوری آنکھوں سے، یہ بچے بچے رہیں پوری سنگت سے، یہ بچے بچے رہیں دشمن کے شر سے، ہر قسم کی آفت و بلا سے، یہ لڑکے لڑے نہیں بلکہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ تو ویسے بھی جو بچے ہیں یہ ہمارے آنے والا جھاڑ ہے، آنے والی نسل ہے۔ ان بچوں میں جب جذبہ شوق ہوگا، محبت پیدا ہو جائے گی، پھر ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے یہ بچے ہیں جو اس محبت کے ساتھ پیدائشی کی ماں پر رسنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ آج یہ بچے نہیں شریک ہو رہے، بلکہ جب ہمارے نبی جس فرمات میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو اس دن بھی جہاں مدینہ کے سارے لوگ کئی دنوں سے آپ کے استقبال میں انتظار کر رہے تھے، ہر روز سارے مدینے کے لوگ باہر آتے تھے کہ پتہ کا نبی اکرم مکہ سے چل پڑے ہیں، کسی دن بھی مدینہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو مدینہ والے لوگ ہر روز مدینہ شہر سے باہر نکلتے تھے تاکہ حضور کا استقبال کریں گے۔ ہر روز نکلتے جب دوپہر ہو جاتی گرمی سخت ہوتی پھر واپس گھروں کو چلے جاتے کہ اب دوپہر ہو گئی ہے اب تو آج شاید حضور تشریف نہیں لائیں گے۔ ایسے 17 دن جو ہو گئے تھے انتظار کرتے کرتے، تو یہ جب سرکار مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، ہجرت کے بعد آپ مدینہ میں آئے تو اس وقت اس دن بھی لوگ سارے مدینہ کے بچے بڑے بوڑھے بزرگ نکلے تھے حضور کے استقبال کے لیے، لیکن دوپہر ہو گئی سرکار تشریف نہ آئے، اس خیال میں سارے گھر چلے گئے کہ شاید آج بھی تشریف نہیں لائیں گے، لیکن ظہر کی نماز کے قریب سرکار مدینہ تشریف لائے۔ جب مدینہ تشریف لائے اس وقت ایک یہودی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کے اعلان کیا، اے مدینہ کے لوگوں جس ہستی کا تم جو انتظار کر رہے تھے وہ ہستی تشریف لائی۔ تو پھر شور کر شور محبت کے ساتھ بڑے بھی بچے بھی بزرگ بھی سارے لوگ گلیوں میں نکل آئے، گھروں سے نکل آئے، خواتین چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں پہ چڑھ گئی، اور نوجوان لڑکے اور بچے اور بچیاں وہ بڑے سارے لوگ استقبال کے لیے مدینہ کی گلیوں سے باہر آ رہے ہیں۔ تو بڑی نجار کی بچیاں چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دم لے کے وہ حضور کے استقبال کرنے کے لیے یہ اشعار پڑھتی ہیں، تالا المدورینہ من سنیات
الوداع وجب الشکر علینا ما اللہ داعی. یہ چھوٹی بچیاں معصوم زبانوں کے ساتھ حضور کی استقبال کے لیے ویلکم کے لیے یہ اشعار کر رہی ہیں کہ ہمارے اوپر بدا پہاڑ کی چوٹی سے چودھری کا چاند شروع ہو رہا ہے. اس پیچھے کی تفصیل کیسی تھی کہ جو ہمارے پاس مہمان آئے کہ عام مہمان نہیں آئے, کہ چودھری کے چاند ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں. تعالیٰ اللہ علینا امین سنیات الوداعی, کہ بدا پہاڑ کی چوٹیوں سے ہمارے اوپر ہے وہ چودھری کے چاند جیسے مکڑے والے تشریف لے آئے ہیں. واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, کہ ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. جب تک کوئی بھی اللہ سے دعا مانگنے والا زندہ ہوگا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی, جب تک یہ دنیا موجود ہے, انسان موجود ہے, اللہ سے مانگنے والے موجود ہیں, اس وقت تک ہمارے اوپر حضور کی قابل کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. پھر آگے وہ شعر کہا کہ ایّکم فینا جیت بلم المداری, کیا ہمارے وجود لانے والے ہمارے پاس آنے والے ہستی آپ کتنی عظیم ہستی ہیں, اور آپ جو دین لے کے آئے ہیں وہ ایسا دین ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. واہ کجیتا و شرف مدینہ کا مرحبا یا سیدہ, کہ آپ تشریف لائے ہمارے شہر کو رونق بخشی, آپ کے آنے سے ہمارے شہر کی عزت بڑھ گئی. تو ایسا دار آپ کے آنے پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں, برکت کہتے ہیں. تو وہ بچے ہی تھی جو حضور کے استقبال اس انداز میں کر رہی تھی. تو یہ ہمارے بچوں میں یہ شوق جذبہ ہونا چاہیے, ان کو ایسے واقعات سنانے چاہیے, ان کو ایسے واقعات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جب مدینہ میں آئے تو بچوں نے کس انداز میں خوشی کا اظہار کیا تھا. تو آج یہ بچے بھی اپنے ملاد میں شریک ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے بچپن کو معصوم کرائے, ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے, ان کو ایک سارے بنائے, اور ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو مضبوط فرمائے. تو یہ دعائیہ تمیزیں بات کریں گے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں ہمارے کریم اللہ نے فرمایا قل ان اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم, کہ اے نبی اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والوں میں سے ہو, تو فاتبعونی, تو پھر تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. یہ آیت کتاب نازل ہوئی, شان نزول کیا ہے کہ جب نبی پاک نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو پھر یہودی کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق ہیں, ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کریم تھے, پیارے نبی تھے, محبوب نبی تھے, تو ہم کریم کو نہیں ہو کہ ہمیں کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں کسی اور نبی کا جو ہے وہ دین ماننے کی کیا ضرورت ہے. ہم تو پہلے نہ وہی اللہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہمیں کسی اور دین کے اپنانے کی ضرورت نہیں, ہمیں ہمارے لیے وہ دین کافی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رد کرنے کے لیے, ان کو جواب دینے کے لیے اپنے نبی کو فرمایا نبی اعلان کر دو کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو, اللہ کے پسندیدہ ہو, اللہ کے جو محبوب ہو, تو پھر تمہارے دعوے کو دلیل بھی ہونی چاہیے. تمہارے پاس یہ دعویٰ تو ہے لیکن تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں, کوئی دعویٰ کی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تمہارا دعویٰ پڑا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو, پسندیدہ ہو, اللہ تم سے محبت کرتا ہے, تو دلیل تو دو. تو اللہ نے فرمایا نبی ان کو فرما دو کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں ہے, تم اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ہو, اللہ سے محبت کرنے والے ہو, تو پھر اس کی دلیل یہ ہے اے نبی کہہ دو اتبعونی, اے یہودیوں میری پیروی کرو. اگر میری پیروی کرو گے, میرا دین مانو گے, میری غلامی اختیار کرو گے, پھر تو تمہارا دعویٰ بھی ثابت ہو جائے گا, پھر تمہاری بات بھی سچی ہو جائے گی, پھر تم اللہ کے محبوب ہو, اللہ سے محبت کرنے والے ہو. لیکن اگر میری پیروی نہیں کرتے, میرا دین قبول نہیں کرتے, میری غلامی میں نہیں آتے, تو پھر یہ تمہارا دعویٰ نہیں ہونا ہے. تو فرمایا اے نبی اعلان کر دو, چاہے کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کسی نبی کا
چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے کامیابی ملے، اللہ تعالیٰ کا مقبول بنے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بنے، تو پھر اس کے لیے ایک ہی در ہے، اس کے لیے ایک ہی چوکھٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی گھڑی میں داغ میں جانے والا ایک ہی رستہ ہے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ میری پیاری لوگو، اگر تم غلام محمد بن جاؤ گے، مطیع رسول بن جاؤ گے، اگر تم میری پیاری غلامی اختیار کر لو گے، میرے جو ہے وہ غلام بنو گے، میرے امتی بن جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو بالکل اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنائے گا۔ یہاں یہ دیکھیں کہ جو سرکار کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، جو سرکار کا غلام بن جاتا ہے، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لیتا ہے، جو غلام رسول بن جاتا ہے، اس کا مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو اللہ سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جس ہستی کی غلامی اختیار کر کے، جس ہستی کی جو ہے وہ ہم نوکری چاکری اختیار کر کے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں، تو پھر اس ہستی کا عالم کیا ہوگا؟ اس ہستی کی محبوبیت کے شان کیا ہوگی کہ جس کے غلام بننے کی وجہ سے، جس کی جو ہے تابعداری کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب بن رہے ہیں، تو سرکار کی محبوب کی شان کتنی بڑی ہوگی، سرکار کا کتنے بڑے محبوب ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں، عام انسانوں کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا اب قیامت کا آنے والے لوگوں کو اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رابطہ چاہتے ہو، اللہ کے مقبول بننا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو پھر میری غلامی اختیار کرو۔ صرف عام انسانوں کو تو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی پابند کر دیا۔ اذ آخذ اللہ میثاق النبیین، یہ آیت میثاق میں سارا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، تبلیغ کرو گے، میرے دین کی اشاعت کرو گے، تو پھر تمہارے دور میں اگر میرا نبی آ جائے، میرا محبوب نبی آ جائے، تو پھر تمہیں اپنی نبوت چھوڑنی پڑے گی، تمہیں اپنی رسالت چھوڑنی پڑے گی، تمہیں جو ہے وہ اپنا سارا جو ہے وہ حکومت اختیار چھوڑنا پڑے گا، میرے محبوب نبی کی غلامی اختیار کرنا پڑے گا۔ جب نبیوں کے لیے اللہ نے یہ پابندی رکھی ہے، جب رسولوں کے لیے یہ پابندی رکھی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب نبی آ جائے، اس کا دور شروع ہو جائے، تو پھر تمہاری نبوت ختم، تمہاری رسالت ختم، میرا عام نبی آ جائے، تو پھر تمہارے لیے اس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کی غلامی اختیار کرو گے تو میری بارگاہ میں تمہارے اعمال ہے، مقام ہے، درجے ہیں۔ اگر اس کی غلامی اختیار نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ میری بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے، درجہ نہیں ہے۔ جب نبیوں کو پابند کر دیا تو عام عیسائی اور یہودی کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ کی محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر میری غلامی اختیار کرو۔ تو پھر جب نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ دیا نا، تو پھر پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جب تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے تو پھر تمہیں میری غلامی اختیار، اس نبی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی؟ تو اقرار کیا انبیاء نے، حالانکہ یہ اقرار کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا شیخ حدیث ہو، استاد ہو، مدرس ہو، پڑھا رہا ہو، تو اس سے بڑا کوئی ہستی آ جائے، اس سے بڑی استاد آ جائے، اس سے بڑی سینئر ہستی آ جائے، تو پھر اس کے اپنی مسجد چھوڑ کے، اپنی کرسی چھوڑ کے طالبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے، تو پھر یہ مشکل کام ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا استاد ہے، اس کو اپنی مسجد چھوڑ کے، کرسی چھوڑ کے طالبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے، وہ دل کا بوجھ آئے گا، یہ چیز برداشت کرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی کوئی بہت بڑا پیر ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، کوئی شہر ہے اپنے جو ہے وہ علاقوں کے ساتھ، چالے والوں کے ساتھ بیٹھا ہو، اور اوپر سے کوئی ایسی ہستی آ جائے جس کی وجہ سے اس کو اپنی مسجد چھوڑنی پڑے، اپنی کرسی چھوڑنی پڑے، اپنا سجادہ چھوڑنا پڑے، اور اس کو ہٹ کے مریدوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا پڑے، تو پھر جو بڑا پیر ہو وہ مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے بیٹھنا مشکل تو ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کا کیا مقام آپ کو بنایا ہے، شان بنائی ہے کہ بڑے بڑے نبیوں کو بھی پابند کر دیا کہ اگر تمہارا دور آ جائے
علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے، وہ چوتھے آسمان میں ہے، اور آپ کے نبی زمین میں آرام فرما سو رہے ہیں۔ اس لیے جو بلند مقام اسی کا بلند ہونا چاہیے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ فرمایا اگر تم جا کے سمندر کو دیکھو، دریا کو دیکھو، کہ جو اوپر چیزیں طے ہوتی ہیں وہ وزن میں ہولی ہوتی ہے کہ قیمت میں کم ہوتی ہیں، موٹی ہیرے جو آرام پانی کے نیچے مٹی کی تہ میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو جو اوپر ہے اس کا شاہ مقام ہے، لیکن جو نیچے ہیرے جو آرام ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ سو رہا ہو راستے پر، دوسرا آدمی ایک جاتا بیٹھ رہا ہے، بندہ بیٹھ جائے اس کو راستہ معلوم نہ ہو تو وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے پوچھے گا یا جو جا رہا سے پوچھے گا؟ سمجھ آئی مثال کی؟ ایک بندہ سو رہا ہے، دوسرا بیٹھ کر جاگ رہا تھا، تو ایک دوسرا بندہ آیا اس کو راستہ معلوم نہیں، اس نے راستہ پوچھا آگے جانے کا، تو اس نے سوال کیا بتاؤ وہ سونے والے آدمی سے راستہ پوچھے گا یا جو جاگا بیٹھا ہے اس سے پوچھے گا؟ جاگنے والے پوچھے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں۔ تو عبد العزیز مدد نے جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، دوسرا جاگ رہا ہے، تو ایک بندہ مسافر ہے وہ راستہ جاگنے والے سے پوچھے گا یا سونے والے کا انتظار کرے گا؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ اگر جاگنے والے کو راستہ معلوم ہے تو پھر وہ آگے سفر کیوں نہیں کرتا؟ وہاں بیٹھا کیوں ہے اس انتظار میں کہ سونے والا ہو کہ تیرے راستہ بتا دے پھر میں جاؤں؟ پیچھے بات یہ تھی، اس نے اعتراض یہ کیا کہ تمہارے نبی تو بازار میں سوئے ہوئے ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ جاگ رہے ہیں، وہ آسمانوں کا راستہ جانتے ہیں، تو اس کی مراد یہ تھی کہ جس کو رہنمائی چاہیے وہ جاگنے والا رہنمائی لے گا، سونے والا نہیں لے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جاگنے والا راستہ جانتا تو ساتھ میں سوار پر کیوں نہیں جاتا، جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ تو پھر وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ سونے والے کا انتظار کر رہا ہے، جو اوپر کی منزلیں جانتا ہے، جو اوپر کے راستے جانتا ہے، تو وہ جاگنے والا سونے والے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ جاگے گا مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ آپ سے بھی قیمتی ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، تو ہم سارے کے سارے جو انگریز ہیں بھورے رنگ کے ہیں، سفید رنگ کے ہیں، تمہارے تو کئی رنگ ہیں، یکسانیت نہ ہوئی، ایک کا نہ ہوا، ایک یا وحدت نہ ہوئی، اتفاق نہ ہوا، تمہارے نبی کی امتی کئی رنگوں کے ہیں، ہمارا ایک رنگ ہے، ہم یک رنگ ہیں، تم کئی رنگ والے ہو۔ تو آپ نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ گھوڑا قیمتی یا گدھا؟ گھوڑا قیمتی جانور ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا سور کا بھی ہوتا ہے، پانچ کلیان بھی ہوتا ہے، گھوڑا جو ہے وہ کالے رنگ کا بھی ہوتا ہے، گھوڑا بھورے رنگ کا بھی ہوتا ہے، سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے، تو گدھے سارے کے سارے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جو ہے وہ گھوڑے میں قیمتی ہے، تم گدھے کی طرح ایک رنگ والے ہو۔ تو آپ نے اس کا بالکل جواب دیا۔ تو ہمارے نبی کی شان کو بلند فرمائی ہے، اس انگریز کو آپ نے جواب دیا، اللہ نے کیونکہ بلند کر دی نبیوں کو، تو پھر باقی امتوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ حضور کی کتابیں جاری کر دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ سرکار کی غلامی اختیار کرتا ہے، جو آپ کی اتباع کرتا ہے، تو وہ پھر دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کی جو محبت کو سرکار کے ساتھ تھی، نہ وہ مجنون المیلا کے ساتھ تھی، نہ ہیر قرآن کے ساتھ تھی، جو محبت صحابہ اور حضور کے ساتھ تھی۔ تو صحابہ کرام حضور کی ہر ایک بات کو جو ہے وہ عمل کرتے تھے، حضور کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر جو ہے وہ عمل کرتے تھے، جو حضور نے فرما دیا اس پر پورا عمل کرتے تھے۔ سنیں ابن ماجہ کی حدیث سے بات ہے کہ نبی پاک نے چند مہاجر صحابہ کی بیعت کی۔ میرے دوست مہاجر بیٹھے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جن کو ہجرت کی توفیق ملتی ہے۔ تو مہاجرین صحابہ ان کی حال کیا تھی؟ وہ انتہائی غریب تھے، امیر نہیں تھے، انتہائی غریب صحابہ کرام تھے، فقیر کے لحظت نبی سے بات میں آتے ہیں، محتاج بتاتے ہیں کہ محتاج مہاجرین کی 7 یا 8 لوگوں کی
सवाली करोगे। तो सहाबा ने कैसे कर किया? मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अगर उनमें से किसी सहाबी का घोड़े पर सवार होकर जा रहा होगा तो घोड़े के ऊपर से उसकी सोटी गिर जाती, चादर गिर जाती, जिस तरह घोड़े को गिर दिया जाता है। अगर सोटी गिर जाती है, साथ गिर जाता, वो किसी बंदे को नहीं कहता मुझे उठा लो, बल्कि घोड़ा खड़ा करके वो वीडियो जाके वापस चादर को मारा। यानी कैसे वो सहाबा कराम हजूर की बातों बातों करते थे। यानी हजूर ने वादा किया था, वादा दिया था कि तुमने किसी से मांगना नहीं, सवाल नहीं करना। तो वो मामूली से मामूली चीज में भी किसी से कोई या वो अपनी मतलब से मकसद सवाल नहीं करते थे। घोड़े पर सवार होते थे, टाइम बचाने की, जैसे मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हो, कुछ चीज गिर जाए तो साथ खड़ा होकर कहते जाइए मुझे पकड़ा लो, वो पकड़ा भी देता है, वो नहीं है। लेकिन सहाबा कराम ने वादा किया था कि हम सवाल नहीं करेंगे। उन्होंने कैसे बन किया? घोड़े पर जा रहे होते थे, सोटी गिर जाती, खुद नीचे उतरते, वो सोटी उठाते थे, किसी से नहीं कहते थे खुद उठा लो, क्योंकि किसी से कहते थे सवाल हो जाता। मेरे पास से वादा किया था सवाल नहीं करूंगा। ऐसे ही अजीब रब्बुल्लाह को वादा कि आपने कहा बाया तो अल्लाह इकाम सलाते वही का ज़काते पर दूसरे खुले मुस्लिम कि मैं मुसलमान की बैत की इस बात पर कि नमाज कायम करूंगा, जब ज़कात करोगे ज़कात दूंगा, साथ साथ हर मुसलमान के साथ खैराई करूंगा, भलाई करूंगा, हर मुसलमान का अच्छा सोचूंगा, किसी मुसलमान का नुकसान नहीं सोचूंगा। तो ये गरीब रब्बुल्लाह बनी इनको घोड़े की जरूरत पेश आ गई। घोड़ा मिलना था। एक सहाबी के पास पता चला उनके पास घोड़ा है, उनके पास घोड़ा मिलने गए, कीमत तय हो गई, रेट तय हो गया, 300 दिरहम में सौदा हो गया। घोड़ा लेके घर ले आए। जब घोड़ा घर लेके आए तो दोस्त अब आप देखने के लिए आए कैसा घोड़ा लेके आया है। तो पूछा कितने का लिया है? फर्ज की 300 दिरहम का लिया है। तो एक साथी ने कहा ये तो कीमती घोड़ा है, अगर 400 दिरहम में खरीदो तो फिर भी तुम्हें घाटा नहीं है, नुकसान नहीं है, इसकी कीमत 400 दिरहम से ज्यादा हो सकती है। ये अब्दुल्लाह ने कैसे सुना तो 100 दिरहम घर से उठाए, उस साहबी के घर बैठे और जाके कहा जब से मैंने घोड़ा खरीदा था तो 300 दिरहम मेरे का कीमत क्या हुई थी, लेकिन तो हमारा घोड़ा तो कीमती था, वो 400 दिरहम का था, तो मैं तुझसे सस्ता कर दिया है, ये 100 दिरहम और दूंगा, 100 दिरहम और दूंगा। तो आज हमारा ऐसा मौका हो जाए तो हम कहेंगे सुभान अल्लाह, आज को कहाँ जाने देते हैं? ये जो ले आओ बोले नहीं, देखो वो भी आगे के साथ उनकी भी अधूरी तरबियत की, तो उन्होंने आगे कहा नहीं सौदा हो गया, तुम राजी मैं राजी, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। जवाब दे दिया मैं ज्यादा पैसे नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें ये 100 दिरहम को मुद्दा नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं देता, रेट क्या हो गया, सब सौदा बंद हो गया। तो गरीब रब्बुल्लाह ने कहा नहीं नहीं ये 100 दिरहम तुम कबूल करेंगे, क्यों कि अगर मैं तुम्हें 100 दिरहम नहीं देता तो फिर तो मैं तुम्हारे साथ खैर खैर करने वाला नहीं हो गया, तुम्हारा नुकसान करने वाला होगा। हालांकि मैंने इस बात के हाथ में जब हाथ दिया था, जब सरकार की बैठ की थी, सरकार के हाथ में हाथ दिया था, तो मैंने ये वादा किया था कि हर मुसलमान के साथ अच्छाई करूंगा, खैराई करूंगा, हर मुसलमान का अच्छा सोचूंगा। अगर मैं 100 दिरहम तुम्हें कम देता हूँ, तुम्हारा घोड़ा 400 का है, मैं 300 का दे रहा हूँ, तुम्हारे पास खैराई नहीं कर रहा, इस वजह से तुम्हें ये सोच समझ करने लगे। हमारे बुजुर्ग को खैराई करने वाले थे। एक और बुजुर्ग के ज़हन में आ गया है, हज़रत मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, अजीम मुहद्दिस है, ताबी हैं, दीवार बाबा ताबी में से हैं, और वो हमारे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु के हम असर हम ज़मान हैं, इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह के हम ज़मान हैं। जब इमाम आज़म हनीफा ने ख्वाब देखा कि आपने ख्वाब देखा कि आप अक्सर में ख्वाब देखकर सरकार की कब्र में पड़ी है, तो सरकार के जिस्म की हड्डियां पड़ी हैं, मैं हड्डियां इकट्ठी कर रहा हूँ। सुबह जाके जब विड्रोना ख्वाब देखा तो अपना एक बंदा मोहम्मद बिन सिरीन के पास भेजा, वो बड़ी अच्छी ताबीर बयान करते थे, तो अपना बंदा भेजा मोहम्मद बिन सिरीन से ताबीर पूछ किया। तो जब मोहम्मद बिन सिरीन के पास आपका बंदा गया, उसने कहा ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर क्या है? तो आपने उस बंदे को देखा, ये ख्वाब तुमने क्यों देखा? जिसने देखा उसको खुद बुलाओ, उसके सामने ताबीर बयान करूंगा। तो उन्होंने कहा उस बंदे को, वो
بندہ تو حاضر نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا راز میں رکھنا ہے، خفیہ رکھنا ہے. آپ تعبیر بیان کریں، آپ نے تعبیر بیان نہ کی، اس بندے کو بھیجو. وہ واپس چلا گیا. امام اعظم نے پھر دوبارہ بھیجا کہ جاؤ انہیں کہو کہ مہربانی کریں کہ اس کی تعبیر بیان کریں، میں پریشان ہوں، کتنا خوفناک کام دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا کہ جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا عالم ہوگا، دنیا کا عظیم امام بنے گا، اور نبی پاک کے دین کو ایسی چیز دے گا، نبی پاک کے دین میں نیا ایسا طریقہ شروع کرے گا جس سے دین پھیلے گا. تو امام اعظم حنیفہ نے پھر کیا کہا، آپ نے فقہ کو ترتیب دیا، فقہ کو مقرر کیا، آپ نے جو ہے وہ اصول فقہ بنائے، وہ آپ کے شبیر اصول فقہ بنائے. تو یہ تعبیر اس موقع میں بیان کی وہ محمد بن سیرین تھے، ان کا آپ کو بات بتاتا ہوں کہ خیر خائی کی بات کر رہا تھا. یہ کاروبار کرتے تھے تو ایک گھی بیچتے تھے اور کچھ بیچتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے لوگوں نے بعد میں آپ بتایا کہ گھی کے بٹے میں سے چوہا نکلا ہے، اس کے ساتھ گھی لگا ہوا ہے لیکن وہ چوہا اڑتا ہے. آپ نے پوچھا کس مٹکے سے نکلا ہے، تو لوگوں نے کہا مجھے پتہ نہیں کس مٹکے سے نکلا ہے. تو آپ نے فرمایا گھی کے سارے مٹکے ضائع کر دو، جتنے مٹکے میں گھی کے بھرے ہوئے ہیں وہ سارے ضائع کر دو، اس میں سے کوئی نہ بچا کے رکھو، یہ نہ کوئی نقصان دہ گھی کھا کے بیمار ہو جائے، کسی کی جو ہے وہ تکلیف نہ ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ سارا گھی ضائع کر دو. تو مسلمانوں وہ گھی کتنے مٹکے تھا، 1 2 4 3 ہی تھا، 40 مٹکے گھی کا جو آپ نے ضائع کروایا. تو آج دیکھیں ہماری کیا حالت ہے، ہماری کارروائی ایسی ہے کہ اگر کسی فروٹ والے کے پاس جائیں تو کچھ کرے گا اچھا مال ملے پھر بھی وہ داغ پر ڈال دے گا. دکاندار بھی کوشش کرتا ہے کہ پہلے وہ مال نکال تو وہ نکل نہیں سکتا. اس لیے آپ نے میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مال نکال خیر خائی کروں گا، اس لیے 100 درہم کو قبول کر تو 100 درہم کو دیے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار کی محبت کب حاصل ہوگی جب آپ سرکار کی فرمانوں کا عمل کریں گے، حضور کی حدیث پر عمل کریں گے. تو اللہ نے فرمایا نبی نام کا تو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو. میری تابعداری کرو گے تو پھر اللہ کو اپنا معبود بنا لے. جس کو اللہ اپنا معبود بنا لے تو پھر اس کے پھیرے یہاں بھی پار رہتے یہاں بھی پار رہتے. تو آخری بات، سرکار سے محبت کیوں ضروری ہے، ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کریں، سرکار کی محبت کی اہمیت کیوں ہے، لازمی کیوں ہے. تو محبت کے 3 سبب ہو سکتے ہیں، 3 وجہ سے بندہ محبت کرتا ہے. یا تو پہلے زمانے میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، اس سے نفع حاصل ہوتا ہو، تو پھر اس وجہ سے بندہ اس کو اپنا محبت سمجھتا ہے، محبت کرتا ہے. تو اگر اس کے بعد دیکھیں تو سرکار کی وجہ سے یہ کائنات اللہ نے بتائی ہے. وہ جو مسئلے پوچھنا تھا وہ جو نہ ہو جان ہے جہاں کی جان جہاں ہے. اللہ نے فرمایا نبی اگر تو مجھے پیدا کرنا ہوتا میں کچھ نہ بناتا. تو سرکار کی وجہ سے یہ دنیا بنی دنیا ہے، ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس سے زیادہ کرم کہ اپنے معبود نبی کو نہیں بنایا. تو سرکار ہمارے دوست ہے، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں. یا پھر بندہ اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ آپ سے کسی جو تعاون حاصل ہو رہا ہے، امداد حاصل ہو رہی ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے، اس سے جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہے. آپ کی ہمیں اپنے نبی کا فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یقین مل رہا ہے. آپ سنتے ہیں پہلے ہوتے گناہ کرتے تھے باتوں میں لکھا جاتا، دروازوں میں لکھا جاتا، لیکن ہمارے ساتھ کتنے گناہ ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پتہ رکھے ہوئے ہے کہ سرکار کی وجہ سے. یا پھر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے کہ آئندہ زمانے میں کل اس سے کوئی اچھائی کی امید ہوتی ہے، کوئی فائدہ ملنے کی وقت ہوتی ہے، اس وجہ سے محبت کرتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ سرکار نے قیامت میں بھی ہماری شفاعت فرمانی ہے. کیسے شفاعت فرمانی ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول پڑھا کہ رب انہن اضللن الناس، اے اللہ ان بتوں نے بے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تابعنی فإنہ منی، ان بندوں میں سے جنہوں نے میری پیروی کی ہے، میری غلامی اختیار کی ہے وہ تو میرے ہیں. باقی تیرے ہیں، چاہے ان کو جہنم میں جلا، چاہے جیسے ان کو عذاب دے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. پھر حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا، کون سا قول کہ فرمایا ان تعذبهم
मैं अपनी उम्मत के बारे में फिक्र हूँ, मैं अपनी उम्मत के बारे में फिक्र हूँ कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श दे। तो जब नबी जात अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह ताला तेरा महबूब अपनी उम्मत के बारे में फिक्रमंद है, उसको अपनी उम्मत की फिक्र है, तो हजूर जब अल्लाह ताला जब इनको दोबारा भेजता है, जाओ मोहम्मद के पास जाओ और उससे जाकर बताओ इन्ना सदुद्दीन का हुक्म देगा कि हम आपको अपनी उम्मत के मामले में राजी करेंगे, ला रसूल को आपको गमजदारी करेंगे। तो आखिर में भी सरकार ने हमारी तारीफ करनी है, हमारी तरफ गिरफ्तार हो गया आपके सदके से, इसलिए आप हमारे पहले भी मोहसन है, आपकी आग की वजह से हमारे ऊपर नमाजी हो रही है और आखिरत में भी आपके हमारा छुटकारा होना है, इस वजह से हम हजूर से मोहब्बत पूरा करें। आप उम्मती का हाथ बन जाएगा, अपने नबी से मोहब्बत करें और इसी मोहब्बत की वजह से जब अल्लाह ताला राजी होगा। तो अल्लाह ने फरमाया नबी ऐलान कर दो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह के महबूब बन जाओ तो मेरी प्यारी इख्तियार करो। तो हजूर की गुलामी में ही निजात है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हजूर की ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाए, हजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इन दोस्तों ने इस मस्जिद के जामिया में जिस दिन जिस अंदाज में